اب مذاکرات کی دعوت اور ساتھ ہی یہ فرمائش بھی کہ فوج بات چیت کے لیے اپنا نمائندہ بھی مقرر کرے، کیا آپ کو لگ رہا ہے اس کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ نیوٹرل ہونے کا پیغام ہو یا مذاکرات کے لیے کسی نمائندے کے تقرر کی فرمائش یا مطالبہ ہو، یہ دونوں دراصل ایک ہی چیز ہیں۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف کا جو پرانا موقف ہے وہ یہی رہا ہے کہ ہم نے جب بھی بات کرنی ہے ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، ہم نے موجودہ حکومت سے بات نہیں کرنی۔ یہ صرف 9 مئی کے بعد والی پوزیشن نہیں ہے، 9 مئی سے پہلے کی پوزیشن بھی یہی تھی۔ اور موجودہ پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے، جب یہ پی ڈی ایم تھی، اب تو اس کو پیار سے پی ڈی ایم 2 کہا جاتا ہے، تو پی ڈی ایم کی پیار سے آپ ہی کہتے ہیں، یاد ہوگا کہ مذاکرات جب عمران خان صاحب نے مذاکرات کیے تھے تو اس کے بعد کیا ہوا؟ بیچ میں مذاکرات ٹوٹ گئے، اور اس وقت بھی یہی معاملہ تھا کہ جناب ان لوگوں کے پاس تو کوئی پاور ہی نہیں ہے بات کرنے کی۔ اور پھر یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی جب بات چیت ہوئی تھی تو عمران خان صاحب ایک طرف تھے اور دوسری طرف جناب قمر جاوید باجوہ صاحب تھے، سابق چیف آف آرمی اسٹاف، تو وہ بھی 2 ملاقاتیں آپ کو یاد ہے کہ ہوئی تھی۔ تو اب بھی اگر فوج کے ساتھ جو معاملات اگر طے کرنے ہیں، یہ پی ٹی آئی کی خواہش ہے کہ چونکہ ان کے اور ہمارے درمیان بدگمانی ہے تو لہٰذا بدگمانی تو دور یہی کر سکتے ہیں، اور اس بدگمانی کو دور کرنے کے لیے ابتدائی طور پر کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں جو گفتگو ہے اس کو کنٹرول کیا، اس کو تھوڑا سا ایک دائرے میں لایا جائے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں سیز فائر تو آپ سخت لفظ استعمال کریے، ہم آپس میں ہے نا، آپس میں کوئی سیز فائر نہیں ہوتا، فوج بھی ہم ہیں، سیاسی جماعتیں بھی ہم ہیں، تو ہم دونوں کے درمیان جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان جب حبیب صاحب معاملات تھوڑے سے بہتر ہوئے تھے تب یہ لفظ استعمال کیا گیا تھا سیز فائر کا، تو میرے خیال سے یہاں بھی استعمال دیکھیں اب آپ لوگ یہ جو سیز فائر کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں نا، میرا خیال ہے کہ آپ پھر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ جسارت کرتا ہوں کہ مجھے یہ لفظ سیاسی لغت میں اچھا نہیں لگتا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ سیز فائر کی کوئی سچویشن نہیں ہے، فوج ہی ہمارا بازو شمشیر زن ہے اور سیاسی پارٹیاں ہمارا سیاسی دماغ ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان اگر کہیں تال میل کی کچھ فرق آ گیا ہے تو اس کو درست کرنے کے لیے ہمیں سیز فائر کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کے جذبے سے اور ملک کو آگے بڑھانے کے جذبے سے اگر ہمیں بات کرنی پڑتی ہے تو ہمیں کرنی چاہیے۔ خان صاحب سے بھی ویسے آج یہ سوال ہوا تھا، حبیب صاحب ان سے کہا گیا کہ آپ نے تو بہت سخت زبان استعمال کی، تو انہوں نے کہا میں تو تنقید کرتا تھا اور تنقید جمہوریت کا حسن ہے۔ دیکھیے تنقید بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ہمیں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنی ہے، وہ یہ بات ہے کہ اس وقت ہماری جو افواج ہیں وہ دہشت گردوں سے مقابلہ کر رہی ہیں۔ بالکل۔ تو اگر یہ تاثر جائے فوج پہ تنقید سے کہ یہ جو تنقید کرنے والا ہے جب فوج پہ تنقید کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ دہشت گردوں کی سائیڈ لے رہا ہے، اگر اس طرح کا تاثر خدا نخواستہ پیدا ہوتا ہے تو پھر فوج پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بات سمجھیے، ہمیں اس بات میں فرق کرنا چاہیے عظما کہ فوج پر جو تنقید ہے اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ فوج کے دشمنوں کے ساتھ آپ سائیڈ کر رہے ہیں۔ اچھا ابھی صاحب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صلح نہیں ہوگی بلکہ اس لڑائی میں کوئی نہ کوئی ایک فریق جائے گا۔ اب پتہ نہیں اس بات کا مطلب کوئی کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے تاریخی حوالہ دیا جاتا ہے کہ ولی خان صاحب نے کہا تھا جنرل ضیاء الحق کو کہ قبر ایک ہے اور بندے 2 ہیں، اور اس وقت جو 2 بندے تھے، ایک تھے جنرل ضیاء الحق اور دوسرے تھے ذوالفقار علی بھٹو۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے ایک دوسرے کو مارنا کاٹنا ہی ہے؟ تو کیا ہم اس خوف سے صلح کی کوشش نہ کریں کہ جناب ہم نے طے کر لیا کہ ہم نے ایک دوسرے کی گردن اتارنی ہے؟ بھائی اس خوف سے، صلح نہ ہونے کے خوف سے صلح کی کوشش بھی چھوڑ دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بات کریں گے تو آگے بڑھنے کے راستے نکلیں گے، ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے۔ یہ جو فوج ہے یہ بھی ہم ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، اور جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس فوج کی پشت پناہ ہی ہیں، پشت پناہ ہے۔ یعنی جس طرح کوئی دیوار پیچھے کھڑی ہوتی ہے، ہم یہ قوم دیوار کی طرح اپنی افواج کے پیچھے سیاسی جماعتوں میں تو حبیب صاحب صرف پی ٹی آئی چاہ رہی ہے بات کرنا،
آپ دیکھیں نا جیسے ہی خان صاحب کی طرف سے آفر آئی ہے تو اس کے بعد حکومتی سائڈ سے بہت زیادہ تنقید آ رہی ہے، خاص طور پر مسلم لیگ نون کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے یو ٹرن لے رہے ہیں. عطا طارر صاحب نے پریس کانفرنس کی، مریم اورنگزیب صاحبہ کا بھی بیان آیا اور بڑے سخت بیانات سامنے آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لڑائی، یہ جو بدگمانی پاکستان تحریک انصاف اور ہماری مسلح افواج کے درمیان اگر ہے تو اس بدگمانی کے یہ بینیفیشریز ہیں. انہیں اس سے فائدہ پہنچتا ہے کہ اگر یہ دو قوتیں آپس میں لڑتی رہیں تو انہیں کھل کھیلنے کا موقع مل جائے گا. جب انہیں کھل کھیلنے کا موقع ملتا ہوا جاتا نظر آ رہا ہے تو ان کے لیے پریشانی کا باعث پریشانی بن گئی ہے. اور ایک بات ذہن میں اور رکھیے کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان معاملات ہو رہے تھے نا تو ان معاملات کی پہلی کیجویلٹی پی ایم ایل کیو تھی. سب سے بڑا یعنی پی ایم ایل کیو ارریلیونٹ ہو گئی تھی وزیر اعظم سے لے کے صوبائی اسمبلی کے ممبر تک. اس وقت بھی صورتحال یہی ہے. اگر یہ معاملات درست ہوتے ہیں تو ہمارے وزیر اعظم سے لے کے صوبائی اسمبلی کے ممبر تک جو پی ڈی ایم سے تعلق پی ڈی ایم 2 سے تعلق رکھتے ہیں وہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے. ابھی صاحب ویسے وہ تو ابھی بھی ریلیونٹ ہی ہے، نہ اخلاقی باقی رہی ہے. آپ کو ابھی وہ ریلیونٹ لگ رہے ہیں. آپ نے خود ہی کل کہا تھا نہ فریق ہے، نہ حریف ہے، نہ حلیف ہے، تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں ارریلیونٹ ہو جائیں گے. جی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مسئلہ اب اس کا اعلان ہوگا نا. اچھا ٹھیک ہے. پہلے یہ تجزیہ تھا، اب یہ حقیقت بن کے سامنے آ رہی ہے نا. اب حقیقت میں تو پہلے دن سے عرض کر رہا تھا کہ یہ نہ فریق ہیں، نہ حلیف ہیں، نہ حریف ہیں. اب یہ حقیقت سب کے سامنے آ رہی ہے. تو اب یہ ان کے فریق کی حیثیت ختم ہوگی تو ظاہر پریشانی تو ہوگی.